السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تو اس وقت تک کوچ نہ کرتے جب تک کہ ظہر کی نماز نہ پڑھ لیتے۔ ایک شخص نے ان سے کہا، اگرچہ نصف النہار ہی ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اگرچہ نصف النہار ہی ہوتا۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1205۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، میں قسم نہیں کھاتا، میں قسم نہیں کھاتا، میں قسم نہیں کھاتا۔ پھر نیچے اتر آئے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبائر سے اجتناب کیا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ مطلب نے کہا، میں نے ایک آدمی کو عبداللہ بن عمر سے سوال کرتے ہوئے سنا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کبائر کا ذکر سنا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں، وہ یہ ہیں: والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک، بے گناہ کو قتل کرنا، پاک دامن پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ فرار اور سود کھانا۔ السلسلہ، حدیث نمبر 476۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خود کو نیزہ مار کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی خود کو نیزہ مارتا رہے گا، اور جو خود کو گر کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو گراتا رہے گا، اور جو شخص خود کو گلا گھونٹ کر پھندا ڈال کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ السلسلہ، حدیث نمبر 3646۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی اور آپ نڈھال ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، میرے پاس کاندھے کی ہڈی یا تختی لاؤ تاکہ میں ابو بکر کے لیے وصیت لکھ دوں کہ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اختلاف نہ کیا جائے۔ ابھی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جانے کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ اور مومنوں نے آپ پر اختلاف کو رد کر دیا ہے۔ السلسلہ، حدیث نمبر 3333۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔